اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ مجلس اول چند پاکیزہ مقامات جن کا ائمہ ہدی اور شیعہ مخلصین سے گہرا ارتباط ہے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 183۔ شہر جرجان۔ اس شہر کو استراباد بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب مجم لکھتے ہیں جرجان طبرستان و خراسان کے درمیان واقع ہے اور یہ بہت بڑا شہر ہے۔ بعض اہل جغرافیہ اسے خراسان اور بعض اسے طبرستان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید بن محلب بن ابی صفرہ نے اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہاں پینے کا پانی بافرات موجود ہے اور یہاں کے دیہات سرسبز و شاداب ہیں۔ الغرض جرجان ہر لحاظ سے حسین و زیبا شہر ہے۔ سردیوں میں یہاں برف باری ہوتی ہے اور یہاں بہت ہی لذیذ پھل پیدا ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ حلم و مروت کی تصویر دکھائی دیتے ہیں اور شہر سے کئی نامور افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے فن میں خوب نام کمایا۔ قانون عباسی کے مؤلف قانون عباسی کے مؤلف عمرکی کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ یہاں کا موسم بے وفا دوست کی طرح اکثر رنگ بدلتا رہتا ہے، اسی لیے صاحب بن عباد نے اپنی ایک نظم میں یہاں کے موسم کا شکوہ کیا تھا۔ اہل جرجان تشیع میں مشہور ہیں اور کٹر قسم کے شیعہ ہیں۔ ملا جامی جو کہ سخت متعصب تھا بیان کرتے کہ ایک دن ایک پردیسی شخص اس کے پاس آیا تو ملا نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سید ہوں، طالب علم ہوں اور استرابادی ہوں۔ ملا نے کہا تم مختصر لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم کافر مطلق ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا البتہ میں تو کافر نہیں ہوں، شاید آپ ضرور کافر ہیں کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جرجان آمد۔ فاضل اجل عیسیٰ اردبیلی نے کتاب کشف الغمہ میں قطب الدین راوندی کی کتاب کے حوالے سے تحریر کیا۔ جعفر بن شریف جرجانی کہتے ہیں میں ایک سال حج کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہونے لگا تو بہت سے اہل جرجان نے اپنے اموال خمس میرے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ تم پہلے سامرا جانا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ہمارا یہ حال پیش کرنا اور ہماری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور ہماری فلاں حاجات کے لیے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ چنانچہ میں بعد از طے مراحل سامرا پہنچا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے آپ نے فرمایا مومنین نے جرجان نے جو خمس روانہ کیا ہے وہ میرے خادم مبارک کے سپرد کر دو۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور بعد ازاں میں نے امام عالی مقام کو مومنین جرجان کا سلام پہنچایا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا حج کے بعد وطن جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں، انشاءاللہ میں وطن ضرور جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آج سے ٹھیک 190 دن بعد ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ تم اس دن صبح کے وقت اپنے شہر جرجان پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سفر میں تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور ہاں یاد رکھنا جس دن تم صبح کے وقت اپنے گھر پہنچو گے تو اسی دن شام کے وقت میں بھی جرجان پہنچوں گا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اب جاؤ، خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔ جیسے میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے کا نام شریف ہے، اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام سلط رکھنا، وہ لمبی عمر پائے گا اور ہمارے دوستوں میں سے ہوگا۔ پھر میں نے کہا فرزند رسول ابراہیم بن اسماعیل خلجی آپ کا شیعہ ہے اور وہ آپ کے غریب شیعوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس سال بھی اس نے 6000 درہم آپ کے شیعوں میں تقسیم کی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بے اولاد ہے۔ آپ اس کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے فرزند نرینہ عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس نے ابراہیم بن اسماعیل کے انفاق کو قبول کیا ہے اور اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور وہ بھی بے اولاد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے عنقریب بے عیب بیٹا عطا فرمائے گا جو بڑا ہو کر حق کا مددگار ثابت ہوگا۔ اور ابراہیم سے نہ کہنا کہ حسن عسکری نے تجھے
اور ابراہیم سے کہنا کہ حسن عسکری تجھے سلام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام احمد رکھے۔ پھر میں آپ سے وداع کر کے حج کے لیے روانہ ہو گیا، اور امام علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل اللہ نے مجھے سفر کی ہر سختی اور مصیبت سے محفوظ رکھا۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا، اور امام علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق میں جمعے کے دن 3 ربیع الاول کی صبح کو شہر جرجان میں آ گیا۔ اہل شہر نے میرا استقبال کیا۔ میں نے انہیں امام علیہ السلام کے سلام پہنچایا اور ان سے کہا، امام علیہ السلام نے آج سپہر ہمارے شہر آنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا تم میں سے جس نے بھی اپنی حاجت کے لیے دعا کرانی ہو آمادہ رہے۔ میں اپنے گھر میں آ گیا اور ٹھیک سپہر کو امام علیہ السلام اچانک میرے گھر میں نمودار ہوئے۔ میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نماز ظہر و عصر سامرہ میں ادا کی ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم سے تجدید عہد کر سکوں۔ تم لوگ آؤ اور اپنی حاجات بیان کرو۔ حاضرین میں سے سب سے پہلے نضر بن جابر نے کھڑے ہو کر کہا، مولا میرے بیٹے کا نام جابر ہے اور وہ چند روز سے نابینا ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ بچہ لایا گیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر دست شفقت پھیرا تو وہ فوراً بینا ہو گیا۔ بعد ازاں لوگ یکے بعد دیگرے اپنی حاجات پیش کرتے رہے اور آپ ان کے لیے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ سب نے اپنی حاجات بیان کی۔ آخر میں امام علیہ السلام نے سب کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رستم دار یہ ایک مشہور و معروف منطقہ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے۔ یہاں ثمردار درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اور یہاں مضبوط و بلند قلعہ جات ہیں جن کے تصور سے دامن فکر کوتا ہے۔ قلعہ تورش اور قلعہ کھجور اپنی ایک مثال آپ ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے دلیر بہادر ہیں اور مذہب تشیع میں راسخ ہیں، اور یہاں کے متاخرین میں سے مولانا محمد بن فخر الدین علی رستم داری بڑے نامور عالم دین گزرے ہیں۔ موصوف امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بڑے نگران تھے اور آستانہ قدس کے ایک مدرسے میں مدرس تھے۔ جس زمانے میں عبداللہ خان ازبک نے مشہد مقدس کا محاصرہ کیا تو مشہد مقدس کے ایک فقیہ نے اسے ایک خط تحریر کیا جس کا محاصل یہ تھا، خان اس کے لشکر نے کس دلیل و برہان کے تحت مشہد مقدس کا محاصرہ کیا ہے، اور اہل شہر جن میں سے ذریت رسول کی اکثریت ہے، ان کے قتل کو آپ نے کس دلیل سے جائز سمجھ لیا ہے، اور کس دلیل و برہان کے تحت لوگوں کے مال و زراعت اور بالخصوص امام عالی مقام کے اوقاف کو آپ لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خط عبداللہ خان ازبک کو ملا تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے علماء سے اس خط کا تذکرہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اس خط کا مدلل جواب تحریر کریں۔ چنانچہ علماء ماورائے نہر نے وجود فاسدہ اور دلائل کاذبہ پر مشتمل جواب تحریر کیا، اور مولانا محمد مذکور نے علماء ماورائے نہر کے خط کا مدلل اور دندان شکن جواب لکھا، اور جب مولانا مذکور کا تفصیلی خط عبداللہ خان ازبک کو ملا تو اس نے تمام علماء ماورائے نہر کے سامنے مذکورہ خط پڑھ کر سنایا اور ان سے کہا کہ وہ اس کا جواب تحریر کریں، لیکن محتسب اور خوخار ملاؤں سے اس خط کا کوئی جواب نہ بن آیا تو انہوں نے عبداللہ خان سے کہا، ان لوگوں سے اگر دلائل کا تبادلہ کیا گیا تو اندیشہ کہ ہماری فوج کے کمزور عقیدے والے افراد ان کے ہمنامہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے خط کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے اور ان کے شہر پر حملہ کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ان کا خط جواب کے قابل ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ملاؤں کے کہنے پر عبداللہ ازبک نے عمل کیا اور مولانا محمد کے جواب کو جلا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ عبداللہ ازبک نے تو اس خط کو نظر آتش کیا تھا، لیکن اس خط کی نقول موجود تھیں جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے قائرین کے لیے دونوں خطوط کے متن پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ مذکورہ خطوط کو غور سے پڑھیں، پھر اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کریں کہ کس فریق کے پاس دلائل و براہین کا ذخیرہ تھا اور کون سا فریق صرف تعصب و تنگ نظری کا شکار تھا۔ علماء تسنن کا خط۔
ماورائے نہر کے علماء نے اہل مشہد کے نام یہ خط تحریر کیا۔ یہ درست ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کسی بھی شخص کی جان و مال محترم ہے، مگر شرط یہ کہ ان سے ایسے اقوال و افعال صادر نہ ہوں جو موجب کفر ہوں۔ شیعہ جنہوں نے سلف صالح کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے وہ شیخین پر سب و شتم اور لعنت کرتے ہیں، اور عثمان ذی النورین پر لعنت و تبرہ کرتے ہیں، اور بعض ازواج مطہرات پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے بادشاہ اسلام پر فرض ہے کہ وہ ان سے جہاد کرے، اور بادشاہ کے لیے ایسے لوگوں کا قتل کرنا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹنا اور ان کے گھروں کو ویران کرنا واجب ہے، ورنہ بادشاہ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کے روبرو پیش ہوگا کہ اس کے پاس اپنے افعال کی کوئی حجت و برہان نہ ہوگی۔ نمبر 1، جس شخص نے بھی اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم کے ساتھ جن لوگوں نے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا تھا وہ یقیناً احترام کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اپنی مسند رضا جاری کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، سورہ الفتح آیت نمبر 18۔ اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ بیت رضوان میں شیخین موجود تھے اور حضرت عثمان حضرت کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جب رسول اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کر، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اور رسول خدا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، رسول اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اسی لیے رسول خدا کا ہر فرمان وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور رسول خدا اپنے صحابہ کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے حق میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اب اس کے باوجود جو شخص یا گروہ ان نفوس قدسیہ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ در حقیقت ان کے بجائے رسول خدا کی ذات والا صفات پر اعتراض کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت علی اللہ کے شیر تھے اور وہ دشمنان خدا سے کبھی مصالحت کرنے والے نہیں تھے۔ ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں کہ وہی شیر خدا اصحاب ثلاثہ سے کوئی پرخاش نہیں رکھتے، بلکہ ان کی مطابقت و بیعت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 4، شیعہ حضرات حضرت کی زوجہ پر الزام عائد کرتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 26۔ اس آیت مجیدہ پر تھوڑا سا تأمل کیا جائے تو بخوبی علم ہو جائے گا کہ جو شخص حضرت کی بیوی پر الزام عائد کرتا ہے وہ در حقیقت کس پر الزام عائد کر رہا ہے۔ ہاں، اگر شیعہ کہیں کہ ہم نے کبھی رسول خدا کی بیوی پر کوئی الزام نہیں لگایا تو ہم ان کی اس بات کو درست مان لیں گے، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ تم نے الزام لگانے والوں کو کبھی منع نہیں کیا تھا، لہٰذا تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ اور جی ہاں، اسلام میں کسی مسلمان کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے، مگر شیعہ اپنے غلط عقائد و افعال کی وجہ سے امت اسلامیہ کے افراد ہی نہیں ہیں، اسی لیے ان کے مال کا لوٹنا حلال اور مباح ہے۔ اور اسد اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی میدان جنگ میں آنے والے افراد کے مال کو مباح قرار دیا تھا۔ نمبر 5، اہل مشہد کا یہ کہنا کہ یہاں کی اکثریت ذریت رسول پر مشتمل ہے تو ان کی یہ دلیل بھی باقی ادلہ کی طرح سے بے وقت ہے۔ ان کی مثال پسر نوح کی سی ہے، یہ لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے کٹ چکے ہیں۔ نمبر 6، ان لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ مکہ، مدینہ، شام و مصر کے علماء کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے تو انہیں کبھی کافر نہیں کہا تھا۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہم یہ کہیں گے جس نے بھی اپنی اصلاح نہ کی، نبی کا دیدار اس کے لیے ہرگز سودمند نہ ہوگا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مذکورہ علماء نے ان کی تحسین کی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور بالفرض اس بات کو درست مان بھی لیا جائے تو مذکورہ علماء کو ان کے عقائد فاسدہ کا علم نہ ہوگا۔ نمبر 7، ان لوگوں کا خط میں یہ لکھنا کہ رجب ماہ حرمت ہے اور اس میں جنگ ممنوع ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ شہر حرام میں جنگ کرنے کی حرمت کو اللہ نے منسوخ کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت علی نے بھی بعض غزوات انہی حرمت والے مہینوں میں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اور خاص طور پر ایسے گروہ سے جہاد کرنا عین ثواب ہے جو بزرگان دین کو لعنت کرنا ثواب جانتا ہو، جبکہ ابلیس لعین پر بھی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر اس کے باوجود کسی کو شک و شبہ ہو تو باہر آ جائے، اسے امان دی جائے گی اور آ کر مباحثہ کرے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ والسلام۔ جواب شیعہ۔ ماورائے نہر کے مذکورہ جواب کا جواب الجواب علماء شیعہ کی طرف سے مولانا محمد نے تحریر کیا۔ ان کے خط کا متن یہ تھا۔ اس خط کا جواب باثواب یہ کہ حضرت سید المرسلین نے امت کو کتاب خدا اور اپنی فطرت طاہرہ کی اتباع کا حکم دیا تھا، جیسا کہ کتاب شیعہ اور کتب اہل سنت میں مذکور ہے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تعلق بھی اطرت طاہرہ سے ہے، اور یہ خاکسار بھی ایک عرصے سے ان کا ایک خادم اور جاروب کش ہے، اور بندہ نے یہاں سے جو فیوز حاصل کیے ہیں یہاں ان کے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، اور یہ خاکسار نہ تو تخت و تاج کا خواہش مند ہے اور نہ ہی کسی کج کلا کی رفاقت کا خواہاں ہے۔ بندہ صرف حق کے چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ حضرات کو صراط مستقیم دکھایا جا سکے، اور اگر آپ نے ان کلمات سے کچھ اثر قبول کر لیا تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ علماء اہل سنت کے خط سے جو کچھ نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد قرآن و سنت پر نہیں ہے، یہ مذہب چند افراد کی ذہنی اختراع کا مجموعہ ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ کہ اہل اسلام بنیادی طور پر دو فرقوں میں تقسیم ہے۔ ایک فرقہ تو وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو ان کا جانشین مانتا ہے، یہ گروہ اہل سنت کہلاتا ہے، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو حضرت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو آپ کا جانشین تسلیم کرتا ہے، اس گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اہل اسلام میں کوئی تیسرا نظریہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر علماء ماورائے نہر کے خط کی تخلیص کی جائے تو ان کا تکفیر شیعہ کے لیے پہلا نقطہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے خلفائے ثلاثہ کی مدح و ثنا کی ہے، اور حضرت کا فرمان کے تحت فرمان خدا ہے، اور شیعہ مذکورہ روایات کا انکار کر کے وحی الہی کا انکار کرتے ہیں، اور وحی کا انکار کفر ہے۔ اس نقطے کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر کفر لازم آتا ہے تو اس نظریے کے تحت خلفائے ثلاثہ کی اہمیت ہی سرے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ شرح مواقف میں آمدی لکھتے ہیں، رسول خدا کی رحلت کے وقت دو امور میں لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ نمبر ایک، حضرت نے فرمایا تھا میرے پاس کاغذ لے آؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے کہا اس شخص پر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس بات پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور حمایت و مخالفت میں آوازیں بلند ہوئیں، تو حضرت نے فرمایا تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، نبی کے پاس جھگڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ نمبر دو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً لشکر اسامہ کے ہمراہ روانہ ہو جائے، لیکن لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ حضرت نے فرمایا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، اس سے پیچھے رہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ہم علماء تسنن سے بالعموم اور علماء ماورائے نہر سے بالخصوص یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ مسئلہ قرطاس میں رسول خدا کے حکم کی مخالفت میں حضرت عمر پیش تھے اور لشکر اسامہ میں جانے کے لیے شیخین آخر وقت تک تیار نہ تھے۔ آپ حضرات ان کے متعلق کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے، اور کیا آپ حضرات یہ کہنے پر آمادہ ہوں گے کہ بزرگوں نے صرف حکم رسول کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے وحی الہی کی مخالفت کی، اور وحی الہی کا منکر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ اس مسئلے کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ حضرت نے مروان بن حکم کو مدینے سے جلا وطن کیا تھا اور حضرت عثمان اسے واپس مدینہ لے آئے، اور صرف اسے لانے پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ اسے عالم اسلام کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، اور کیا ان کے اس طرز عمل سے رسول خدا کی مخالفت تو نہیں ہوئی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے گروہ کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کی اولاد، اور ان کے بھائی خواہ ان کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ امامت کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں، لیکن خراسان کی ایک مثال ہے
پیغام میں بوسہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ہم کبھی آپ کے پاس بیٹھے تو اس کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، لیکن مناظرے کے لیے ہماری شرط یہ ہوگی کہ مناظرہ علم کے تحت ہونا چاہیے، شمشیر و سنان سے نہیں، اور خلفائے ثلاثہ کی مدح کی روایت صرف کتاب تسنن سے نہیں بلکہ کتب تشیع سے ثابت کرنا ضروری ہوگا، اور جو حدیث فریقین میں متفق علیہ نہ ہو وہ ناقابل قبول ہوگی، اور جب اجازت نہ ہوگی۔ اور علماء تسنن کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض خلفائے ثلاثہ نے مستقبل قریب میں کوئی غلطی کرنی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مواخذہ کیوں نہ کیا؟ یہ دلیل یقیناً غلط ہے، کیونکہ کسی کا مواخذہ جرم کے بعد کیا جاتا ہے، جرم سے پہلے مواخذہ کرنا درست نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن ملجم کا مواخذہ صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس سے ابھی جرم صادر نہیں ہوا تھا۔ نمبر 2، علماء نہر نے اپنے خط میں اپنے بزرگوں کے دفاع میں یہ آیت تحریر کی ہے، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ جی ہم بھی یہ جانتے کہ بیعت کی وجہ سے اللہ راضی ہوا، مگر اس کے ساتھ اللہ نے یہ شرط بھی عائد کی تھی، سورہ فتح آیت نمبر 10، جو کوئی اس بیعت سے منحرف ہوا تو وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور جو کوئی اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم دے گا۔ تو کیا بیعت رضوان، جو کہ صرف اس بات کی بیعت تھی کہ آئندہ کسی جنگ میں نہ بھاگیں گے، شرائط پر مذکورہ حضرات بعد میں قائم رہے، اور کیا وہ بعد میں جنگ خیبر سے تو نہیں بھاگے، اور کیا وہ غزوہ حنین میں تو نہیں دوڑے؟ اگر مذکورہ حضرات بیعت رضوان کی شرط کو پورا کرتے رہے تو یہ قابل تحسین ہے، اور اگر انہوں نے مذکورہ شرط پر عمل نہیں کیا تو کیا وہ خود اس بیعت کو عملاً نہیں توڑ چکے؟ اور مزید یہ کہ کیا بیعت رضوان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس بیعت میں شامل افراد کو مستقبل میں ہر قسم کے کاموں کی چھٹی مل چکی تھی، وہ بعد میں جو چاہے کرتے پھریں، اللہ ان سے ہر قیمت پر راضی رہے گا۔ جبکہ شیخین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کو اس کے شرعی حق سے محروم رکھا، اور حضرت کے مقرر کردہ خلیفہ کو اقتدار سے محروم رکھا، اور حضرت سیدہ ان سے ناراض ہو گئی تھیں، اور یہ ناراضگی آخری لمحات تک باقی رہی تھی، اور حضرت سیدہ کا مطالبہ اور ان حضرات کا سیدہ کو حق نہ دینا اور سیدہ کی ناراضگی کی جملہ روایات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں مذکور ہیں، اور حد یہ کہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی کئی مقامات پر لکھا ہوا ہے، اور صحیح بخاری میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ضرور پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مشکوات المصاحب میں یہ الفاظ وارد ہیں، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور اس حدیث کے ساتھ سورہ احزاب کی اس آیت کو بھی ضرور ملا کر پڑھا کریں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اور پھر صغرا و کبریٰ کو ملا کر خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں۔ نمبر 3، ماورائے نہر کے علماء نے اپنے خط میں اس مسئلے پر خاصا زور دیا ہے کہ رسول خدا کے صاحب ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، تو اس مسئلے میں حقیقت یہ کہ لفظ صاحب سے کوئی خاص اعزاز انہیں نہیں ملتا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مومن و کافر کا واقعہ موجود ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 37، اس نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، کیا تو نے کفر کیا؟ اس آیت مجیدہ میں کافر کو مسلم کے صاحب کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ کہ مصابہت ہو یا اخوت ہو، اس کے لیے کافر و مسلم یکساں ہیں۔ ہر شخص وہ نسب میں رشتہ دار و بھائی کہلاتا ہے جو خواہ مومن ہو یا کافر ہو، اور ہر ہمراہی صاحب کہلاتا ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے 2 ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سورہ یوسف آیت نمبر 39، میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور معصوم تھے، جبکہ ان کے دونوں ساتھی بت پرست اور کافر تھے۔ علاوہ ازیں سورہ نجم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا صاحب کہا ہے، تمہارا ساتھی محمد نہ تو بہکانا بھٹکنا، سورہ نجم آیت نمبر 2۔ درج بالا شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ صاحب کسی خوبی اور عظمت کی دلیل ہرگز نہیں ہے، اور یہاں ہم آپ کا لکھا ہوا شعر ہی لکھنا چاہتے ہیں۔
نمبر 4، آپ کے ساتھی علماء نے خلفائے ثلاثہ کی حقانیت کے لیے بعضم خواہش جو قوی دلیل دی ہے وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے شیر تھے، اور اگر ان بزرگوں کی حکومت صحیح نہ تھی تو وہ ان سے کیوں نہ لڑے؟ خدارا ذرا اس مقام پر ٹھہر جائیے، اگر علی ان سے جنگ کرتے تو کیا آپ ان افراد کو چھوڑ دیتے؟ جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ کیوں نہ لڑے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ علی ثلاثہ سے نہیں لڑے، مگر علی عائشہ اور معاویہ اور طلحہ و زبیر سے تو لڑے۔ کیا آپ حضرات نے علی کے لڑنے کی وجہ سے مذکورہ افراد کو ماننا چھوڑ دیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر علی خلفائے ثلاثہ سے جنگ بھی کرتے تو بھی خلفائے ثلاثہ آپ کے محبوب و ممدوحی رہتے اور آپ انہیں چھوڑنے کے بجائے علی کو چھوڑ دیتے۔ ہاں کبھی اہل حق اہل باطل سے اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ جنگ میں دینی اور دنیاوی فائدے کے بجائے نقصان کا احتمال ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اہل حق اہل باطل سے جنگ نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل گمراہ ہو چکی تھی اور سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو سجدہ کر رہی تھی، مگر حضرت ہارون نے قوم بنی اسرائیل سے جنگ نہیں کی تھی، صرف زبانی تبلیغ پر اکتفا کیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جنگ نہ کرنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 اسباب کی وجہ سے میں نے جنگ نہیں کی تھی۔ نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 150، قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ نمبر 2 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے فرمان کا انتظار نہ کیا، اور اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مثل موسیٰ کہا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو کہ تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو آیت بالا میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مثل موسیٰ قرار دیا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علی مثل ہارون تھے، اور جب ہارون نے ہی بچھڑا پرستوں سے جنگ نہیں کی تھی تو مثل ہارون کیسے جنگ کر سکتے تھے؟ اور جن وجوہات کی بنا پر ہارون نے جنگ نہ کی تھی، نہیں انہی حالات کی وجہ سے مثل ہارون نے بھی جنگ نہیں کی تھی۔ علاوہ ازیں رسول خدا کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت نے مکے میں رہ کر کسی کافر سے جنگ نہیں کی تھی، جنگ کے بجائے آپ نے ہجرت قبول فرمائی، اور ہجرت کے بعد ایک مرتبہ آپ نے کفار مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر صلح کر لی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر کفار مکہ جھوٹے تھے تو محمد مصطفیٰ نے ان سے جنگ کیوں نہ کی؟ اگر جنگ نہ کرنے ہی کو کسی کی صداقت کا معیار بنا لیا جائے تو بات کہیں دور نکل جائے گی۔ شارح عقائد نسلی کہتے ہیں کہ سب شیخین کے کفر ہونے میں احتمال ہے، سب شیخین کے کفر ہونے میں اشکال ہے۔ جامع الاصول کے مؤلف نے شیعوں کو اسلامی فرقوں کے ضمن میں شمار کیا ہے۔ علاوہ ازیں صاحب مواقف کا یہی موقف ہے اور انہوں نے تکفیر شیعہ کی مکمل نفی کی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں سب شیخین کفر نہیں ہیں، سب شیخین کفر نہیں ہیں، اور شیخ اشعری نے یہ صرف شیعہ بلکہ تمام اہل قبلہ کو مسلمان تسلیم کیا ہے۔ ماورائے نہر کے علماء نے اپنے مکتب میں شیعوں کو کافر لکھ کر سخت زیادتی کی، اور اس خط کے ذریعے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سب شیخین تشیع کی ہرگز شرط نہیں ہے۔ اگر بعض جاہل لان شیخین کو واجب جان سمجھتے ہیں تو ان کا قول ہرگز معتبر نہیں ہے، اور اسی طرح سے جیسا کہ بعض متصب سنی شیعوں کو واجب القتل کہتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ قول ان کے سلف کے اقوال کے سراسر منافی ہے۔ غرض کے غیر ذمہ دار افراد شیعوں میں بھی موجود ہیں اور سنیوں میں بھی موجود ہیں۔ ان کے قول و فعل کو مذہب کے بنیادی عقائد میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور ماورائے نہر کے علماء کا یہ موقف ہے کہ جو شخص ایسی باتیں سن کر منع نہ کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ در حقیقت ان علماء کے پاس اپنے اس فتوے کی عقلاً و شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ ابن سینا کا قول ہے جو شخص دلیل کے بغیر کسی کی تصدیق کرے تو اس نے انسانی فطرت سے انحراف کیا ہے، اور ہم ماورائے نہر کے علماء کے اس قول کی پرزور تردید کرتے کہ نعوذ باللہ شیعہ حضرت عائشہ پر تہمت تراشتے ہیں،
جناب عالی، ہم ان کے اس قول کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ شیعہ تو کسی عام عورت پر تہمت تراشنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، بھلا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر تہمت تراشنے کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہم حضرت عائشہ پر تہمت تراشی نہیں کرتے، البتہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر غلط اقدام کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں، مگر انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا اور لشکر کی کمان کرتے ہوئے بصرہ چلی گئیں۔ اب اگر اس مقام پر علماء تسنن یہ بہانہ بنائیں کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کی توبہ کر لی تھی، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ جنگ کرنا خبر متواتر ہے اور توبہ کرنا خبر واحد ہے، اور خبر واحد کبھی بھی خبر متواتر کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ علماء ماورائے نہر نے بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے قرآن مجید کی اس آیہ مدیدہ سے استدلال کیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ اب ہم علماء ماورائے نہر سے یہ پوچھنا پسند کریں گے کہ اگر اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، لہٰذا ان کے ازواج کا طیب ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ قرآن کا مذکورہ قانون باطل ہو جائے گا۔ خدارا علماء تسنن ہمیں یہ بتائیں کہ زوجہ نوح اور زوجہ لوط طیب تھیں یا خبیث، یا ان کے شوہر تو بہرنو طیب ہی تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ فرعون کی زوجہ حضرت عائشہ کیا تھیں اور فرعون کیا تھا۔ کیا یہ کہنا حقیقت کی ترجمانی نہ ہوگا کہ حضرت عائشہ طیبہ تھیں اور فرعون خبیث تھا، اور اس کے برعکس حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں طیب تھے اور ان کی بیویاں خبیثہ تھیں؟ علماء اہل سنت کو اس مسئلے پر خوب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، البتہ مذکورہ آیت کے متعلق یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ زانیہ عورت زانی مردوں یا مشرکوں کے لائق ہوتی ہیں اور مشرک اور زانی مرد زانیہ عورت کے لائق ہوتے ہیں۔ سورہ نور میں یہ مفہوم واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو ہم رسول خدا کی زوجہ ضرور سمجھتے ہیں، مگر ان کی گردن پر 40,000 افراد کا خون موجود ہے جو کہ سب کے سب صحابی یا تابعی تھے۔ احترام کرنے والا فرقہ کون سا ہے؟ علماء اہل سنت شیعوں کو صرف بدنام کرنے کی غرض سے ازواج رسول مقبول کے احترام کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ازواج رسول اور بالخصوص حضرت عائشہ کی بے ادبی اہل سنت علماء نے کی ہے۔ شیعوں نے تو اس کا کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ شیعہ کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو کہ حضرت کا نابینا صحابی تھا اور اسے مؤذن ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، ایک مرتبہ حضرت کی ملاقات کے لیے آپ کے بیت الشرف میں آیا اور اسی اثنا میں آپ کی زوجہ وہاں سے گزری تو حضرت نے اپنی زوجہ کے اس طرح گزرنے پر اعتراض فرمایا۔ زوجہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، بھلا اسے پردہ کیسا؟ حضرت نے فرمایا یہ سچ ہے، وہ تو نابینا ہے لیکن تو نابینا نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر شیعہ ازواج رسول کی حرمت کے لیے اتنے حساس ہیں کہ وہ کسی نابینا کے سامنے بھی حضرت کی زوجہ کے گزرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور اب آئیے دیکھیں علماء اہل سنت کا اس سلسلے میں طرز عمل کیا ہے۔ شیعوں کو مطموع کرنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کو حبشیوں کا ناچ دکھاتے تھے اور جب ان کا دل بھر جاتا تو پھر انہیں گھر میں بیٹھا دیتے تھے۔ محترم بادشاہ خدا کے لیے سوچے، جب ایک عام شخص بھی اپنی بیوی کے لیے ایسا کرے تو اسے دنیا ملامت کرتی ہے، لیکن اہل سنت محدثین نے حضرت پر یہ الزام لگایا کہ آپ اپنی زوجہ کو حبشیوں کے تماشے دکھایا کرتے تھے۔ خدا کے لیے انصاف کریں اور انصاف کرتے ہوئے بتائیں کہ ازواج رسول کی حرمت کا قائل کون ہے اور ان کی بے حرمتی پر مبنی روایات کس نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ آپ کے علماء نے لکھا کہ شہر حرم کو منسوب کیا گیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اصل عدم حرب ہے اور جنگ کے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، تو کیا آپ کے حاشیہ نشین اس کے لیے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کریں۔ آپ کے حاشیہ نشین علماء کا یہ کہنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی
شہر حرام میں دشمنوں سے جنگ کی تھی۔ اگر ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کی کارروائی دفاع پر مبنی تھی، جبکہ آپ دفاع کے بجائے جارحیت رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں رویوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ محترم بادشاہ، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مفسد ملاؤں سے بچائیں، ورنہ یہ لوگ آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کرا کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچائیں گے، اور مظلوم مسلمانوں کے قتل عام کا گناہ آپ کی گردن پہ ہوگا۔ بادشاہوں کا مزاج آگ کی مانند ہوتا ہے، اور علماء حق کی ذمہ داری کہ وہ مواعظ حسنہ سے بادشاہوں کی آتش غضب کو بجھائیں تاکہ اللہ کی مخلوق جلنے نہ پائے، اور علماء کو ہوا کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اس شعلے کو مزید فروغ دے کر بندگان خدا کو جلانے کا سامان فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سرکش آگ نہ بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے دل سے دھواں اٹھنے لگے۔ آپ کے حاشیے نشین ملا صرف مسلمانوں کو قتل کرانے کے درپے ہیں، جبکہ کافروں پر بھی رحم دلی کرنی چاہیے۔ روایات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بددعا کی وجہ سے عرصہ محشر میں ندامت محسوس کریں گے۔ محترم بادشاہ، جب اللہ کا ایک معصوم نبی کافروں کی ہلاکت کی وجہ سے عرصہ محشر میں ندامت محسوس کرے گا تو آپ مسلمانوں کا قتل عام کر کے محشر میں کیسے سرخرو ہوں گے؟ اور اگر سپاہ نے ملاؤں کے فتوے پر عمل کیا تو ملاؤں کے ساتھ سپاہ اور بادشاہ بھی مجرم ہوں گے۔ جس دن قول و فعل کے متعلق پوچھا جائے گا اور اولی العزم انبیاء کے دل بھی دہشت سے کانپ رہے ہوں گے، تو ایسے مقام پر تو اپنے گناہ کا کیا عذر پیش کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 12 اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ کتاب کافی پرانی ہے اور بعض الفاظ اس میں میٹھے میٹھے سے بھی ہیں، لہٰذا پڑھنے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ پڑھنے والے اس بات کو سمجھ لیں گے۔ بہت شکریہ۔